اور اس کے اندر جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو 2 روز پہلے آپ سے ڈسکس بھی ہوا تھا کہ جو چوری روکنے کے اقدامات ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوا ہے کہ ان کو بہتر سے بہتر کیسے بنایا جائے. دوسری چیز، چونکہ ہمارے پاس وقت کیپیسٹی ونٹر میں زیادہ ہوتی ہے تو ہم انکریمنٹل سپلائی جو انڈسٹریز خاص طور پہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ اگر یوز کرتی ہیں بجلی تو ان کو ایسا ٹیرف دیں کہ ہماری کیپیسٹی پیمنٹس کے اندر لاسز نہ ہوں. تو بجلی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے اوپر کافی ڈسکس ہوا ہے. دوسری چیز، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ہماری ڈسکوز، ان کی گورننس کیسے بہتر کرنی ہے اور ان کو پروونسز سے بات کرنی ہے ان کو بیچنے کی یا پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، اس پر کافی ڈسکس ہوا ہے. اور گورننس کے اندر جو پہلا اسٹیپ ہے ان کے بورڈز کو اسٹرینتھن کرنا ہے اور مینجمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا ہے. اگر ان کے بورڈز اور مینجمنٹ اسٹرانگ ہو گئے تو وہیں سے ابتدا ہوگی کہ کس طریقے سے چوری کنٹرول ہو، ریکوری ہو، تو اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوا ہے. اور تیسری چیز جو الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ تھی وہ کس طریقے سے میکینزم کریٹ کیا جائے کہ ویلنگ چارجز پے کر کے جو پاور پلانٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی بجلی دے سکیں انڈسٹری کو. اس سے ہمارے پاس جو ایکسیس کیپیسٹی ہے وہ بھی بک جائے گی اور انڈسٹری کو ایک کنٹینیوس سپلائی آف الیکٹریسٹی بھی ہو جائے گی. پیٹرولیم کے حوالے سے جو پہلی چیز ہے جو کہ تھوڑی سی الارمنگ ہے، ہمارا اس وقت سالانہ 350 ارب کا لاس ہوتا ہے گیس سیکٹر کے اندر. ہمارا اس وقت سالانہ 350 ارب کا لاس ہوتا ہے گیس سیکٹر اور جو اپ اسٹریم ایکسپلوریشن سیکٹر اس کو ملا کر. اور یہ پچھلے چند سالوں میں آج سے 4 سال پہلے یہ تقریباً 1000 ارب تھا اور آج یہ انٹرسٹ کاسٹ ملا کے 2700 ارب ہو چکا ہے. تو تقریباً یہ 2700 ارب جو ہے یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے 350 ارب کے حساب سے. تو گیس کی جو پرائسنگ ہے اسٹرکچر، وہ ہمیں کس طریقے سے اس میں جو خرابیاں ہیں وہ صحیح کرنی ہے تاکہ گورنمنٹ کو یہ سالانہ نقصان سے روکا جائے. دوسرا، گیس کی سپلائی. جیسے کامرس منسٹر نے کہا کہ اگر گیس کی سپلائی ہوگی تو انڈسٹری چلے گی، اور ہمارے پاس گیس کی قلت ہوتی ہے سردیوں کے اندر، لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں نیچرل گیس ہے وہ کم ہے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس سے، تو ہم LNG منگواتے ہیں. اور LNG کے جو ہیں وہ 2 ٹرمینل ہمارے پاس ہیں، تو ان کو اگر ہم فلی یوٹیلائز بھی کریں تو بھی گیس کی شارٹیج ہوگی. تو کس طریقے سے ہم اس چیز کو مینیج کریں کہ انڈسٹریز زیادہ سے زیادہ چلیں. آنے والے وقتوں میں ہمیں LNG کے اور ٹرمینل بھی بنانے پڑیں گے اور LNG کے اور کنٹینر بھی منگوانے پڑیں گے تاکہ انڈسٹری اسموتھلی چلتی رہے. آخری چیز، یہ جو گیس کی شارٹیج ہوئی ہے یا ہمارا آئل کا امپورٹ بل بڑھا ہے پچھلے چند سالوں میں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ 2013 کے بعد پاکستان میں گیس کی اور آئل کی جو ایکسپلوریشن ہے وہ کم ہوئی ہے. پچھلے 10 سالوں میں جو ہماری گیس اور آئل کی ایکسپلوریشن جو کم ہوئی ہے اس کی وجہ سے تقریباً 3.5 ارب کا ڈالر کا سالانہ شارٹیج ہو گئی ہے گیس اور آئل کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سرکولر ڈیٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اس سے پیمنٹ نہیں ہوتی ایکسپلوریشن کمپنیز کو، اور پھر وہ ملک چھوڑ کے بہت ساری باہری کمپنیز چلی بھی گئی ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ گیس کی ایکسپلوریشن ہو، آئل کی ایکسپلوریشن ہو، تاکہ لوکلی اگر ہمارے پاس ہمارے ہی ریزرو سے آئل اینڈ گیس ہم نکالیں گے تو ہمارا امپورٹ بل بھی کم ہوگا اور ہماری سپلائی بھی بہتر ہوگی. تو ان سب چیزوں پر بات ہوئی ہے اور ان کے اوپر کام منسٹری آف انرجی میں پاور اور پیٹرولیم دونوں ڈویژن میں آلریڈی ہو رہا ہے اور یہ کنٹینیو ہوتا رہے گا اور ہم آپ کو اس کے اوپر اپڈیٹ بھی رکھیں گے. تھینک یو جی. بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ سوال لیں، میں صرف یہ عرض کر دوں کہ کیونکہ وقت بہت کم ہے تو ہم چند سوال ہی لیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک ہی سوال کریں، ایک سے زیادہ سوال نہ کریں. کھچی صاحب. اور یہ بتائیے کہ یہ سوال کس سے ہے؟ میم میرا نام مہتاب ہے، آئی ورک فار دا نیوز. میم یہ جو اوپن کرنے کی بات کر رہے ہیں اکانومی کو، تو آپ نہیں سمجھتی کہ اس ٹائم جو ڈالر کا انفلوز اور آؤٹ فلوز پروجیکشن ہے وہ اگر 3 سے 6 ماہ کی ہمارے ساتھ شیئر کر لیں، چونکہ پچھلے 5 ہفتوں میں $1.1 بلین کے فارن ایکسچینج ریزرو ڈپلیٹ ہوئے ہیں. میم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈالر کی انفلوز اور آؤٹ فلوز کی پروجیکشن ہے آپ کی، وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، چونکہ پچھلے 5 ہفتوں میں $1.1 بلین کے فارن ایکسچینج ریزرو ڈپلیٹ ہوئے ہیں.
دیکھیں ابھی چونکہ ہم نے امپورٹس کو اوپن اپ کیا ہے, پہلے تو ریسٹرکٹڈ تھی جس طرح کامرس منسٹر نے بتایا, تو یہ بھی ضروری ہے کہ وی ہیو ٹو اوپن اپ دی امپورٹس بیکاز وی ہیو ٹو ریوائیو دی انڈسٹری. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے دا پریشر از بیکاز ایکسپورٹ ارننگس ڈکلائن ہوئی ہیں, شارٹ فال ہے ریلیٹیو ٹو لاسٹ ایئر, ریمیٹنسز میں بھی شارٹ فال آیا ہے ریلیٹیو ٹو لاسٹ ایئر, تو اس کا پریشر آبویسلی ریزروز سے فائنینس ہو رہی ہیں. تو اٹس ناٹ ان یوزول ٹو سی دس ڈکلائن, بٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایم ڈی بیز کے ساتھ, ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے, اور کچھ چیزیں ہیلڈ اپ ہوئی تھیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وتھ ورلڈ بینک اینڈ ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اور ہم امید کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو ہم فاسٹ ٹریک کروا لیں. اسپیسیفک اماؤنٹس اس وقت دینا وڈ ناٹ بی پاسبل, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کا نومبر میں ریویو آئے گا, تو اس کی سیکنڈ ٹرانچ کی ریلیز کا ہوگا. سو ون کین ایکسپیکٹ کہ بائی دی اینڈ آف دا ایئر وہ ایک فلو آئے گا, اور اس کے ساتھ ہی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بھی آئے گا, ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن کا ابھی اس پہ گفتگو چل رہی ہے, اینڈ دین ورلڈ بینک کی بھی کچھ لونز ہیں جن پہ فاسٹ ٹریک اگر ہم ایکشن لیں تو اس کا بھی پاسبل ہے. بٹ ایکچوئل پریسائز اماؤنٹ کیا ہوگا وہ ذرا بھی ٹائم لگے گا ڈسکشن میں, بٹ اگر آپ فل ایئر کا پوچھیں تو وی آر ہوپنگ کہ اٹ ول بی کلوز ٹو اباؤٹ 6 بلین کیومولیٹو انفلوز. 6 بلین انفلوز ہوں گے جی پورے سال کا. اس میں ڈفرینٹ سورسز آف فلوز ہوں گے. یہ بتائیے گا کہ کس سے سوال. شکریہ جی, السلام علیکم. آپ نے اجازت ایک سوال کی دی ہے سر, اگر 2 کی دے دیں گے تو مہربانی. پہلا سوال تو یہ ہے سر, جس طرح آپ نے فرمایا کہ کموڈٹی پیٹرولیم پروڈکٹس ڈالر کی سمگلنگ پر بات چیت ہوئی ہے, میم آپ مجھے کوئی بتا سکتے ہیں, آپ سے میں عرض کر رہا ہوں مدثر علی میرے سے جی, چینی اور ڈالر کی سمگلنگ کا والیوم کتنا ہے, کوئی اندازہ ہو, کوئی ایسٹیمیٹ آپ کے پاس اس کا فگر ہو. سیکنڈ سر یہ میم یہ بتا دیں, ایک سوال کا ہے نا, ایک اور لے لیں پلیز. ڈیویڈنڈ پلگ ان بیک اسکیم لانچ کرنے کا فیصلہ, ڈیویڈنڈ پلگ ان بیک اسکیم لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے. کون سی اسکیم کا؟ ڈیویڈنڈ پلگ ان بیک اسکیم. سوری, ہاں وہ یہ رسپونڈ کریں گے. تو اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ کہاں تک بات چیت پہنچ چکی ہے, کیا وہ اسکیم امپلیمنٹ ہو رہی ہے؟ 4-5 سوال نہ کریں سر, 2 سوال نہیں. دیکھیں اتنے لوگ ہیں سر, ممکن نہیں ہے 4 سوال. دیکھیں, دا سائز آف دا انفارمل مارکیٹ از ہارڈ ٹو ڈٹرمن. اگر ہمیں سائز پتہ ہوتا تو آسان ہو جاتا اور لوکیشنز ہوتی تھیں. دیر از اے براڈ بیس ایفرٹ جاری ہے کہ اسمگلنگ آف کرنسی اور کموڈیٹیز کو اریسٹ کیا جائے, اور آپ اس کے پازیٹیو ریزلٹس اب دیکھ رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم کوئی پریسائز نمبر تھرو کر سکتے ہیں کہ کیا سائز ہے گرے مارکیٹ کا فار انسٹنس, بٹ اتنا ہے کہ اس کی اسمگلنگ اور اس کی مس یوز کو اریسٹ کرنے سے دیر آر پازیٹیو ریزلٹس اس وقت. جو آپ کہہ رہے ہیں گیس سیکٹر کا اور افسٹریم سیکٹر کا سرکولر ریٹ کے لیے جو ڈویڈنڈ پلگنگ والا ایک پروپوزل تھا, وہ آئی ایم ایف سے انڈر ڈسکشن ہے ابھی. وہ کافی بڑا اماؤنٹ ہے, اس کا تقریباً 500 سے 600 بلین کی سیٹلمنٹ ہے. تو جی وہ تقریباً افیکٹولی وہ 500-600 بلین پہنچ جائے گا. تو وہ انڈر ڈسکشن ہے اور تھوڑا اس میں دن اور لگیں گے, بٹ وی آر ان ٹچ ود آئی ایم ایف آن دیٹ. تھوڑے دنوں میں تھوڑے میں کلیئر کر دوں, وی آر ان ٹچ ود آئی ایم ایف, اور اس کا جو فائنل رزلٹ ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے, چند روز میں ہمیں معلوم چل جائے گا. تھینک یو. آپ کے چینی کے سوال کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ تھوڑا سا, کیونکہ چینی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ملک میں, اور ہر آدمی کی ضرورت, اور اس سے مہنگائی سے ہر آدمی پریشان ہوتا ہے. ہمارے ملک میں 1 ستمبر کو 2 ملین ٹن پلس چینی پڑی تھی. ہر مہینے کی جو کنزمپشن ہے 6 لاکھ ٹن سے زیادہ نہیں ہے پاکستان میں. ہمارے پاس وافر سٹاک موجود ہے نئی کراپ آنے سے پہلے.
اب صرف ایک چیز تھی کہ اسمگلنگ کو کنٹرول کرنا ہے، تو تمام ادارے ہمارے اس جو ہے، چاہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کے ہیں، چاہے وہ ہمارے حساس ادارے ہیں، ہر ادارہ اس وقت حرکت میں آ گیا کہ کسی صورت میں ہم نے پاکستانیوں کی کاسٹ پہ اسمگلنگ نہیں ہونے دینی. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہاں وافر سٹاک ہے اس وقت، اگلے سیزن شروع ہونے سے پہلے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کسی بھی چیز کی اسپیشلی چینی کی شارٹیج ہو. تھینک یو. کیانی صاحب بریف سا سوال ہے محمد علی صاحب سے، کیونکہ SIFC میں یہ ساری ڈسکشن ہوئی ہے اور پچھلے جو 10 سال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلوریشن نہیں ہوئی، اس کی جو سب سے بڑی وجہ میرا خیال ہے اس میں پھر ڈسکس ہوئی ہوگی کہ سیکورٹی کلیئرنس کی وجہ سے سب سے بڑا فیکٹر جو ہے سیکورٹی کلیئرنس تھا، جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا. تو اس کے لیے کیا میکانزم بنا ہے، کوئی ٹائم لائن سیٹ ہوئی ہیں؟ اور دوسرا ڈاکٹر صاحبہ میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ کے خیال میں کیا اکانومی میں اب اتنی جان آ چکی ہے کہ اس کو دوبارہ اوپننگ کی طرف جایا جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے پچھلے دور میں ہوا تھا کہ دوبارہ وہی والا فارن ایکسچینج کا کرائسس پیدا ہو؟ ڈاکٹر صاحبہ سے شروع جی، میں پہلے یہ لاسٹ کویشچن آپ کا اس کا دے دیتی ہوں جواب. دیکھیں ہمارے پاس آپشن اس وقت کیا ہے، ہمیں اکانومی کو ریوائیو کرنا ہے، اور اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے اٹس امپورٹنٹ کیونکہ ہماری وی آر این امپورٹنٹ